انہوں نے دھرنا دینا تھا، احتجاج کرنا تھا، وہ ناکام ہو گیا، آپ کو آپ کا آبجیکٹیو اچیو ہو گیا۔ مگر اب جس طرح گرفتاریاں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پختونوں کے لیے نو گو ایریا بنایا جا رہا ہے اسلام آباد کو، شناختی کارڈ دیکھ کر انہیں پکڑا جا رہا ہے، اس طریقے سے قوم پرستی بڑھائی جا رہی ہے۔ یہ لوگ پھر دوسری سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے جب ریاست کے ساتھ ان کی گریوینسز بڑھیں گی کہ ان کو قومیت کی بنیاد پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ منفی پراپیگنڈا ہے اور تحریک انصاف ہمیشہ ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف اور وہ بات جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو اسے ہمیشہ جو ہے وہ بڑھاوا دیتی ہے، اسے ہمیشہ جو ہے وہ ابھارتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی افغان نیشنل وداؤٹ لیگل ڈاکومنٹس یہاں اسلام آباد میں موجود ہے یا کہیں بھی موجود ہے، وہ پشاور میں کیوں نہ ہو، تو اسے یہاں پہ جو ہے وہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جائے کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں اور تشدد میں اور دہشت گردی کی جو ہے وہ کارروائیوں میں ملوث ہو، تو اس معاملے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی ایسے فرد کو جو لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے تو اسے کسی قسم کی مگر وہ تو خیبر پختونخوا کے شہریوں کا کہہ رہے ہیں، افغان شہریوں کا نہیں، کہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پختونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ رانا صاحب، اگر پولیس کو فری ہینڈ دیا جائے، آپ کو اندازہ ہے، آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، کہ ایکسیسز ہوتی ہیں پولیس سے، اب ظاہر ہے زیادہ جو کے پی میں سپورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے، مگر کیا اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ سارے لوگ تو احتجاج میں نہیں تھے؟ نہیں، کے پی کے لوگوں کو تو بالکل ٹارگٹ نہیں کیا گیا، نہیں کیا جائے گا، لیکن جو لوگ اس دن پکڑے گئے ہیں تو اس کی ذمہ داری تو ان لوگوں پہ ہے کہ جو 15 سے 20 ہزار کا جتھا مسلح جو ہے وہ لے کے آئے اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اب ان میں سے اگر 2-2.5 ہزار لوگ پکڑے گئے ہیں اور سبھی کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے، تو پھر اس میں آپ بتائیں کہ پکڑنے والوں کا کیا قصور ہے؟ آنے والوں کا قصور ہے کہ وہ مسلح ہو کے آئے، حملہ آور ہو کے آئے، اور سب سے زیادہ قصور لانے والوں کا ہے، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور ایک ایسی کال اور ایک ایسا لوگوں کو ورغلایا کہ لوگ جو تھے وہ مسلح ہو گئے، ہتھیار اٹھا کے جو ہے وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہو گئے۔ رانا صاحب، تو حکومت کی اب یہ پالیسی ہے کہ کریک ڈاؤن ہوگا، مزید گرفتاریاں ہوں گی، کیونکہ اگر اس وقت بیک فٹ پر ہے پاکستان تحریک انصاف، اور وہ تو اب آگے آئندہ احتجاج کب کریں گے اس حوالے سے بھی کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ آواز اٹھائی جائے گی، انہیں عمران خان نے ہدایت کی ہے، تو یہ انگیجمنٹ کا وقت نہیں ہے کہ انگیج کیا جائے، بات کی جائے، اگر وہ اس وقت ویک وکٹ پر ہے؟ دیکھیں شاہزیب، اب پھر وہ چور تو ہیں اس بات کے، اب چتر نہ بنیں، وہ سیدھے طریقے سے آئیں اور بات کریں، جس طرح سے 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے ایک موقف اختیار کیا کہ جی یہ تو خود ہی انہوں نے آگ لگا لی ہے، یہ فالس فلیگ جو ہے وہ آپریشن تھا۔ اب انہیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک کال دی، انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ ورغلایا، وہ مسلح لوگوں کو انہوں نے یعنی تلقین کی، لوگوں کو ورغلایا کہ مسلح ہو کے آئیں ہمارے ساتھ، اور یہ فائنل کال ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اور کفن باندھ کے آئیں، پیچھے جنازہ کی تلقین کر کے آئیں گھر والوں کو، کیا کیا باتیں جو ہے وہ انہوں نے نہیں کی۔ تو اس طرح سے جو وہ آئے ہیں، اور ہم نے تو میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بالکل غلط کال دی ہے، غلط کر رہے ہیں، کوئی ان کی تیاری بھی نہیں ہے، ایسے ہو بھی نہیں سکتا جو یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑا ان کا فلاپ جو ہے وہ یہ ان کی پروگرام یا ان کی تحریک ہوگی۔ صاحب وہ کہہ رہے فلاپ نہیں تھا، ہمیں سیدھی گولیاں ماری گئی، ہم یہ تھوڑی سوچ کے آئے تھے کہ ریاست ہمیں سیدھی گولیاں مارے گی، وہ یہ کہہ رہے ہیں فلاپ تو نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، تو سیدھی گولیاں تو انہوں نے ماری ہیں۔ جو 232 لوگ، 250 آدمی زخمی ہوا ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کا، ان میں سے 71 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو فائر آرم انجریز ہیں، وہ کس نے ماری ہیں؟ وہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو کس نے مارا ہے ان کو؟ تو معاملہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ 2 دن تک راستے میں ہر رکاوٹ کو روند کے جو ہے یہ اسلام آباد پہ انہوں نے آ کے جو ہے وہ چڑھائی کی ہے، اور ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس موجود تھا، ساری دنیا نے ان کو دیکھا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کی آڈیو ہے، ویڈیو ہے۔ تو جب آپ اس طرح سے جو ہے وہ اتنا بڑا موب جو ہے مسلح بھی ہو، وائلنٹ بھی ہو،
تو وہاں پہ کیا معلوم کہ کس نے مارا ہے یا کس کی گولی کس کو جا کے مگر صاحب اس میں جو ہے وہ لگی ہے. اس میں اور اب جو ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن آئے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا جھوٹ اس زمانے کا ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ جی ہم پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے. مگر صاحب اس میں جو حکومت کا ریاکشن اس پر بھی تو سوال اٹھا ہے نا. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جو حکم نامہ تھا اس کو بنیاد بنا کر انہیں روکا گیا، مگر آج انہوں نے حکومت پر بھی برہمی کا اظہار کیا کہ بھائی میں نے تو تاجروں کا کاروبار نہ متاثر ہو، شہریوں کے روزمرہ کے کام نہ متاثر ہو، اس لیے میں نے حکم دیا تھا. حکومت نے خود ہی سب کچھ بند کر دیا، میں نہیں عدالت آ سکا، ڈسٹرکٹ کورٹس نہیں عدالت آ سکی. تو حکومت بھی کون سا پروپورشنل رسپانس کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، جو یعنی روکا گیا یا دوسرے لفظوں میں کہ جو ہے وہ کنٹینرز اور باقی چیزیں جو ہیں وہ جو پیش بندی کی گئی، وہ اتنے بڑے موب اور اتنے وائلنٹ موب کے سامنے وہ چیزیں جو تھیں وہ ساری جو ہے وہ کارگر تو ثابت نہ ہو سکی، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کو واقعی بڑی جو ہے وہ تکلیف ہوئی. 2 دن بلکہ 3 دن تک لوگ اپنا کاروبار نہیں کر سکے، لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو گئے، لوگ آفس نہیں آ سکے، لوگ اپنا کوئی کام نہیں کر سکے، ہاسپٹل میں مریضوں کو جانے کے لیے دقت پیش آئی. اور یہ جو یعنی لوگوں کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا یہ صرف اسلام آباد نہیں، پنجاب میں بھی صورتحال جو ہے وہ ایسی ہی تھی. تو یہ بہرحال اس میں کمی رکھی جا سکتی تھی. پنجاب میں خاص طور پہ جتنی یعنی وہ وائلنس سامنے آئی ہے تو اس کے لیے کوئی شاید اتنے انتظامات کی یا اتنی سختی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال مگر صاحب دیکھیں نا، ریاست تو ایسا لگتا ہے کہ مزید سختی کے ہی عمل کرتی ہے. ریاست تو ایسا لگتا ہے مزید سختی کے ہی موڈ میں ہے، جسے عام عوام بھی بھگت رہے ہیں. انٹرنیٹ کی سپیڈ آپ کے اپنے موبائل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس طریقے کی رہ گئی ہے. وہ فائر وال لگانا تھا، ملک میں جو بزنسز ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پھر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں. ایک نیا قانون مزید پیکا 2016 میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہیں اور اس کو مزید سخت کیا جا رہا ہے. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جو قانون بنے ہیں اس میں ریاست اور حکومت کی جو بنیادی آبجیکٹو ہوتا ہے، بنیادی مقصد ہوتا ہے، وہ فیک نیوز کو روکنا نہیں ہوتا، وہ مس انفارمیشن کو روکنا نہیں ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کسی کو غصہ آتا ہے اور اس کے بعد وہ بس چاہتا ہے کہ آدمی کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے، مطیع اللہ جان پر چاہے منشیات ڈال دی یا کسی کو غائب کر دیا صحافی کو، پھر وہ مل ہی نہیں رہا ہے. تو لگتا نہیں ہے کہ فیک نیوز کا سدباب کرنا ریاست کا بھی کوئی مین آبجیکٹو ہے، بس غصے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے؟ بہرحال شاہ زیب، جب جس طرح سے آپ نے پہلے بات کی کہ جب پولیس کو تھوڑا فری ہینڈ ملے گا تو پھر ایکسیسز جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جب اس قسم کا ماحول، اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس میں پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو بالکل قانون کا، لا انفورسنگ ایجنسیز کا مقصد نہیں ہوتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ حالات کو اس نہج پہ لے کے جانا، اس طرح سے بگاڑ پیدا کرنا اور پورے معاشرے کو جو ہے وہ ایک آزمائش سے 2-4 کر دینا، یہ ایسا کرنے والوں کا بھی تو کوئی احتساب ہونا چاہیے نا. مولانا صاحب وہ آئے تھے، کرنے والوں کے اوپر بھی کو 2 لفظ جو ہے وہ بھیجے جانے چاہیے. مولانا صاحب وہ آئے تھے، جو لوگ احتیاط کرتے ہیں یا رکاوٹ کرتے ہیں ان سے بھی ایکسیس ہو جاتا ہے، لیکن جو پورے معاشرے کو اس قسم کی صورتحال سے 2-4 کرتے ہیں تو انہیں بھی کوئی جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے. مولانا صاحب آپ نے پہلے بھی ڈیل کیا ہے، اتنی سردی میں یہ لوگ آئے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ پہلے بڑے تھکے ہوئے تھے؟ خود تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ 2 دن سے کارکن بڑا تھکا ہوا تھا. اگر یہ ڈی چوک آ جاتے بغیر رکاوٹوں کے آ جاتے، آپ کے خیال میں رک پاتے؟ آج جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں کیا یہ وہاں ہوتے جو انتظامات بھی نہیں تھے ان کے پاس کوئی؟ دیکھیں، دونوں صورتیں ہو سکتی تھیں. ایک صورت یہ تھی کہ یہ وہاں پہ کوئی ان کا انتظام نہیں تھا، صرف بس لوگوں کو کہہ دیا کہ جی پہنچیں جی ڈی چوک، پہنچ گئے جی، اب اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں. اور وہاں پہ ان کا ٹھہرنا، وہاں پہ ان کا سسٹین کرنا جو ہے بڑا مشکل تھا. لیکن ایک صورت یہ بھی تھی کہ جس قسم کے عناصر، جس قسم کے تخریب کار، جس قسم کے جو ہے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ ٹیررسٹ جو ہے وہ اس موب میں موجود تھے، تو وہ پھر ریڈ زون میں داخل ہو کے کسی اور بہت بڑے سانحے کا بھی سبب بن سکتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں تھیں. ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ ان کو یہاں سے جو ہے وہ ڈسپرس کیا جائے یا جہاں ان کو بیٹھنے دیا جائے. تو صاحب کیا ایسے ہی پھر حکومت چلائیں گے آپ، یا کوئی انگیجمنٹ یا کچھ سوچا ہے؟ کیونکہ خان صاحب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ناکام ہو گیا تو دوبارہ نہیں آئیں گے، خان صاحب 3 مہینے بعد کال دیں گے، پھر آ جائیں گے، تو پھر اسی طریقے سے نمٹ رہے ہوں گے، پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ہوگا، پھر بین الاقوامی میڈیا کو، سفیروں کو، سب کو بٹھا کر ایکسپلینیشنز دے رہی ہوگی حکومت.
دیکھیں شاہ زیب، جہاں تک تو دوبارہ آنے والی بات ہے، یہ میری بات آپ لکھ لیں کہ اب یہ اتنی جلدی دوبارہ آنے کی پوزیشن میں کبھی بھی نہیں ہوگے، بلکہ شاید یہ دوبارہ آنے کی پوزیشن میں کبھی بھی نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ بھلے وہ لوگ ان میں کچھ ورکر بھی تھے، چلیں سارے کوئی جو ہے وہ تخریب کار یا دہشت گرد ٹرینڈ نہیں تھے، تو ان کو لا کے جس طرح سے یہاں پہ چھوڑ کے یہ لوگوں نے راہ فرار اختیار کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے یا لا انفورسنگ ایجنسی کی طرف سے جو ہے وہ 200-250 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوا، دوسری طرف سے جو ہے وہ لوگ زخمی ہوئے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی ان کا لیڈر جو ہے وہ کسی کو خراش بھی آئی ہے؟ اس طرح سے جو ہے لوگوں کو انہوں نے چھوڑا یہاں پہ آ کے، تو اس لیے اب دوبارہ آنے والی بات تو ان کی جو ہے وہ غلط ہے، لیکن جو آپ نے بات کی ہے انگیجمنٹ کی، بالکل ہونی چاہیے۔ ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے جو ہے وہ انکار نہیں کیا۔ ہم جب اپوزیشن میں تھے، یہ ہمیں جیلوں میں ٹھونس رہے تھے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے تھے، وکٹیمائز کر رہے تھے، اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے۔ اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں۔ آج بھی ہم آن ریکارڈ ہیں، وزیر اعظم آن ریکارڈ ہیں، ان سے کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، یہ اس بات سے انکاری ہے۔